جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کی زیر نگرانی تھا. ادروائز دیگر الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کنڈکٹ کرتی ہے اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے ان کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں. تو جو سیکرٹری سینٹ ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے، کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹھپا لگانا ہے یا مہر لگانی ہے یا نشان جو بھی تھا وہ لگانا ہے، تو اس میں کوئی قدغن نہیں تھا. یہ تو انہوں نے بدنیتی پر یہ فیصلہ دیا جو RO مقرر تھے، اور ظاہر ہے ان کو جواب دینا پڑے گا عدالت میں بھی اور عوام کی عدالت میں. دیکھیے میں آپ کی جو بات ہے یہ اپنے چیئرمین تک پہنچاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے انویسٹیگیشن افسر مقرر کریں تاکہ میں جواب دے سکوں. جی بالکل، یہ ملی بھگت اور اس پر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ایک سیکیورٹی افسر کو بغیر کسی اشتہار دیے، جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ایڈاپٹ کیے، ان کو بھرتی کیا گیا، اور پھر صبح سے کیمرے نکلنے شروع ہو گئے. ایک کیمرہ نہیں تھا، بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ نکلے. تو یہ آپ سب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی میڈیا کا جو آزاد ہے، اور انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اب یہ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو یہ نوٹس لینا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ نوٹس لینا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا. اور ایک کیمرہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ سامنے آئے اور ان پر بالکل ایکشن لیا جانا چاہیے. اور ہم قانونی طور پر ہر جگہ ہر فورم پہ اس پہ جائیں گے اور یہ ہم اپنا حق رکھتے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ جو ہے اس پر مکمل طور پر تیاریاں ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو عمائدین ہیں، جو PDM کے لیڈرشپ ہے، یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور لانگ مارچ کو جب تک یہ موجودہ نااہل حکومت رہتی ہے تب تک رہتا ہے، یا کوئی اور اسٹریٹجی آئے گی، یہ ان کے اوپر منحصر ہے. اور جو فیصلہ ہماری لیڈرشپ کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن جو میری ذاتی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ تب تک رہے گا جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پھر آپ سب کے جواب بھی آ جائیں گے، کیونکہ اس وقت کوئی صورتحال وضاحت سے نہیں ہے. لیکن آپ کو ان کی جو بیان ہے وہ ضرور یاد ہوں گے جو ان کے وفاقی وزراء صاحبان اور خاص طور پر ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہر حربہ استعمال کیا جائے گا. وفاقی وزراء کے بیان آپ کی میڈیا میں موجود ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا. تو یہ جب کورٹ میں ہم جائیں گے تو ان سب کو بھی وہاں پہ ضرور لایا جائے گا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف اور صرف وفاقی حکومت کا ایک سٹانس تھا، ایک شوشہ تھا، ایک آئی واش تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح فورم پہ تو لائے نہیں. وہ چلے گئے کورٹ میں، جی وہاں سے ایڈوائس آنی ہے. اچھا پھر بہت عجلت میں لے آئے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اور پھر اس پر کوئی مشاورت بھی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد آرڈیننس نکال دیا. اب بتائیں کہ کیا یہ اس میں سیریس تھے؟ اگر یہ سیریس ہوتے تو جتنی پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک. لیکن آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ پہلے دن سے ان کا رویہ کیا ہے. ہمارے چیئرمین نے تو اسمبلی کے فلور پر ویری فرسٹ ڈے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا جب بھی ملک پر کوئی مشکل وقت آیا، سرحدوں کی بات ہو یا ہماری اندرونی ایشوز ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ اس طرح کی جب کریٹ ہوئی سچویشن تو میرے چیئرمین نے کھل کر کہا
کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں سے کیا جواب آتا ہے جب کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ لوگ؟ اور اگر کبھی کوئی بات ہوتی جب کسی اور نے سب کو بٹھا دیا، ان کو بھی بلا لیا، تو یہ اپنی بات ختم کر کے چلے گئے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے، لیکن جب چیئرمین سینٹ کا آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو 64 کے قریب اپوزیشن کے جو سینیٹر تھے وہ ظاہری طور پر کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے خلاف تھے جو چیئرمین سینٹ ہے، لیکن جب ووٹ آیا تو 50 اور 51 کے قریب تھے۔ تو یہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت ان کے ضمیر کہاں گئے تھے؟ اس وقت وہ ٹرانسپیرنسی اور وہ جو اوپن ووٹ اور وہ جو جمہوریت، وہ ضمیر، وہ جو کچھ بھی وہ کہا کرتے تھے وہ کہاں چلا گیا تھا؟ یہ صرف اپنے مطلب کی بات، وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا جو ہے وہ تھو تھو، تو یہ ان کی بات ہے۔ جی دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، صادق سنجرانی صاحب کی پیپلز پارٹی نے بالکل سپورٹ کی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، لیکن بعد میں وہ اس بات سے جو ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اسی وجہ سے ان پر وہ عدم اعتماد بھی آئی تھی، اور اب بھی ظاہر ہے ان کو اس وجہ سے اس وقت سپورٹ کیا گیا کہ وہ ایک پسماندہ صوبے سے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی صرف اور صرف اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اور جتنا بھی ہوا یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو دیگر جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں یا اب بھی ہیں اس میں کبھی بلوچستان کو اتنی سپورٹ نہیں ملی۔ وہ جو حقوق کے بلوچستان کی بات ہوتی تھی وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، اور سنجرانی صاحب کی بھی اسی وجہ سے سپورٹ کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوں تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں چلا جا سکتا۔ بہت شکریہ، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں اس ایکسپو کو زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو اور افادیت کا سب کو علم ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ दिखाओ उधर। क्या बोल रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। यार ये तो दिखा रहा था भाई। सेंटर दिखा तो हूँ। आप सेंटर नहीं दिखा रहे, इसको दिखा रहे हैं। ये फुल दिखा रही थी। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, बस झूम जाओ। बस ये है। और पे लाओ।